تین چیزوں پر جو عمل کرے گا، تین چیزوں کو جو اپنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ کون سی تین چیزیں؟ نمبر 1، ملک لسانہ، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، زبان پہ کنٹرول کر لے۔ جھوٹ اسی زبان سے، گالی گلوچ اسی زبان سے، غیبت اسی زبان سے، چغلی اسی زبان سے، کسی کی عزت پر حملہ اسی زبان سے۔ زبان پر کنٹرول کر لو۔ دوسری چیز، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ اپنا بزنس کرنے کے بعد، اپنی جاب کرنے کے بعد، اپنی دکان پر کام پورا کرنے کے بعد جو باقی ٹائم ملے وہ اپنے گھر کو دو، اپنے گھر والوں کو دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور تیسری چیز، وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، اور وہ تنہائی میں، اکیلے میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہو، رویا کرتا ہو، توبہ کرتا ہو، گڑ گڑاتا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے تو رونا بھی بند کر دیا، ہماری آنکھیں خشک ہو گئی، ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا۔ آج ہم اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ آج اپنی آنکھوں سے جنازہ دیکھنے کے باوجود، آج جنازے کی نماز کے دوران اور میت کو دفنانے کے دوران بھی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ہم رونا نہیں چاہتے، ہم رو نہیں پاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوا، کچھ لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دل اتنے کٹھور ہو جاتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل کٹھور ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے، پتھر پھٹ جاتا ہے اور پتھر سے سوراخ ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی کبھی اتنا کٹھور ہو جاتا ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، ہم تو رو نہیں پاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تین چیزیں پیدا کر لو، زبان پر کنٹرول کر لو، آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو جائے، اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا شروع کر دو۔ یہ تین چیزیں اگر آپ کو مل جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے تقریریں سن رہے ہیں، اور بہت اہم ٹاپک لے کر کے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ بہت لمبی بات نہیں کروں گا، بڑی ٹو دا پوائنٹ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ طریقے بتاؤں گا، کچھ نسخے بتاؤں گا، اپنے گھر کو کیسے سدھارا جائے، اپنے گھر کو کیسے سنوارا جائے، اپنے گھر کو اسلامی گھر کیسے بنایا جائے، اسی ٹاپک پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم مکان بناتے ہیں، مکان میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے مکان کی بنیاد، فاؤنڈیشن۔ بہترین بلڈنگ کھڑی کر دیں، لیکن اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو آپ کا مکان کمزور مانا جائے گا اور ایک دن دھراشائی ہو جائے گا، دھڑام سے گر جائے گا۔ اگر اپنے گھر کو ایک اچھا گھر بنانا چاہتے ہو تو جس طریقے سے مکان بنانے کے ٹائم یہ دیکھتے ہو کہ بنیاد کیسی ہے، ویسے ہی مکان بنانے کے ٹائم یہ بھی دیکھو یہ مکان ہم حرام کمائی سے بنا رہے ہیں یا حلال کمائی سے بنا رہے ہیں، یہ سود اور بیاج کے پیسے سے بنا رہے ہیں، رشوت کے پیسے سے بنا رہے ہیں، یا جائز کمائی سے بنا رہے ہیں، کسی کا حق مار کے بنا رہے ہیں، یا صحیح طریقے سے بنا رہے ہیں۔ تم دیکھ لو کہ اس مکان کی بنیاد میں تم کیا ڈال رہے ہو۔ قرآن کہتا فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم۔ قرآن کہتا ہے دو ٹائپ کے گھر ہوتے ہیں، ایک گھر وہ ہے جو اللہ کے تقوی کی بنیاد پہ کھڑا ہے، جس گھر کا بنانے والا ایماندار ہے، صحیح ہے، نیک ہے، حلال کمائی سے گھر بنا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو حرام خور ہے، جو بیاج کا پیسہ لے کے آیا ہے، جو رشوت کا پیسہ لے کے آیا ہے، جو بھائی کا حق مار کے آیا ہے، جو بہن کا حق مار کے آیا ہے۔ کسی جگہ ایک لائن پڑی، بڑی اچھی لائن تھی کہ ماموں جان حج کرنے جا رہے ہیں،
اپنی بہن کا اور اپنے بھانجوں کا حق مارنے کے بعد تیسری مرتبہ ماموں جان حج کرنے جا رہے ہیں. یہ سماج کی بڑی کڑوی حقیقت ہے. ہمیں سے ہر انسان کسی کا ماموں ہوگا, کسی بہن کا بھائی ہوگا. ہماری دینداری صرف داڑھی پر ہے؟ ہماری دینداری صرف ماتھے پر سجدے کے نشان پر ہے؟ ہم بڑے دیندار بن گئے, پانچوں ٹائم کے نمازی بن گئے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ جو میراث میں جس کا جتنا حصہ ہے, بیٹے کا اتنا ہے, بیٹی کا اتنا ہے, ماں کا اتنا ہے, باپ کا اتنا ہے, بھائی کا اتنا ہے, بہن کا اتنا ہے, یہ کسی مفتی کا فتوے سے نہیں بنا ہے. یہ عبدالغفار سلفی صاحب نے, یہ توحید عالم صاحب نے, یا کوئی فلاح عالم صاحب نے اپنے گھر سے یہ مسئلہ نہیں بنایا ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں, اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اور اللہ نے قرآن میں جب میراث کا مسئلہ بیان کیا تو کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. میرے بندو, ہم جو میراث کا قانون بتا رہے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے. جس طریقے سے انڈیا اور بنگلہ دیش کی بارڈر پر آپ دیکھ لیجئے بی ایس ایف کے سپاہی تعینات رہتے ہیں, جو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بنگلہ دیشی انڈیا میں نہ جائے, اور بنگلہ دیش کے فوجی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انڈیا کا آدمی بنگلہ دیش میں انویلڈ طریقے سے نہ جا سکے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. ہم نے جو یہ قانون بنایا ہے یہ ہماری بنائی ہوئی بارڈر ہے, یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے, یہ ہماری بنائی ہوئی لمٹس ہے. جو ان کو کراس کرے گا وہ برباد ہو جائے گا, وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. مکان آپ بنا رہے ہیں لیکن پیسہ کہاں سے لایا؟ آپ عمارت کی بنیاد کیا رکھ رہے ہیں؟ بے ایمانی پر تو نہیں ہے, چوری پر تو نہیں ہے, اور سود خوری پر تو نہیں ہے, رشوت پر تو نہیں ہے. بنیاد کس چیز پر ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, ایک انسان اپنے مکان کو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا کی بنیاد پہ کھڑا کر رہا ہے, اور دوسرا انسان کسی گڑھے کے کنارے اپنے مکان کو بنا رہا ہے اور حرام طریقے سے اپنے مکان کو بنا رہا ہے. فَانْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم. اور ایک دن آئے گا اس کا مکان گر جائے گا اور اس کو جہنم میں لے کر کے چلا جائے گا. بچوں سے پیار کرتے ہو نا؟ اگر بچوں سے پیار کرتے ہو تو کبھی حرام کمائی مت کھلانا اپنے بچوں کو. کم کھلا دینا, 2 روٹی کم کھائے گا آپ کا بچہ. کچھ کمزور رہے گا چلے گا, کچھ دبلا پتلا رہے گا چلے گا. حرام کی کمائی اپنے بچوں کو مت کھلانا میرے پیارے ساتھی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو جسم حرام کمائی سے پرورش پائے گا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ, وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. ارے ہم تو اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں. کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا, میں سفر میں ہوں, گھر سے بیوی کا فون آیا, کسی بچے کو چوٹ لگ گئی, کسی بچے کو چوٹ لگی, ویڈیو کال سے میں نے دیکھا. میں بہار میں بیٹھا ہوں, میں یہاں سے کچھ نہیں کر سکتا. وہاں بچے کو چوٹ لگی ہے, باپ ہونے کے ناطے میرا دل تڑپ جاتا ہے. اور اگر بچوں کو ایسی چوٹ لگ جائے کہ بچوں کا خون نکلنے لگے تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو ہم ذرہ برابر دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو کیسے جلنا پسند کریں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو حرام کمائی اپنے بچوں کو کھلائے گا, جو جسم حرام کمائی سے پرورش پائے گا, فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ, وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا.